جھمپر اونچی ہو تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بہت اچھا سوال ہے. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیل سے سمجھیے گا. نماز سے پہلے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے جن کو شرائط نماز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شرائط نماز. وہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں. پہلا کیا ہے؟ بدن کا پاک ہونا. پھر بدن میں جو کپڑے ہیں اس کا پاک ہونا. پھر جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک ہونا. تو ان میں آ گیا قبلے کی طرف رخ ہونا اور نماز کا وقت ہونا، نیت کا ہونا اور ستر کا چھپانا. اب لفظ ستر کیا ہے؟ ستر کہتے ہیں اس چیز کو جس کو چھپایا جائے. مستورات، خواتین کو کیا کہتے ہیں؟ مستورات، چھپی رہنے والی چیز. مستورات ڈھکی رہنے والی. تو خواتین کو مستورات کہتے ہیں، ستر میں رہنے والی، پردے میں رہنے والی. اب خواتین کا ستر کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے پردہ اور ایک ہوتا ہے ستر. نماز میں جو ایک شرط ہے ستر کا چھپانا، وہ سمجھیں کہ ستر کتنا ہے. تو نماز کے لیے جو شرط ہے ستر کا ہونا، وہ ستر عورتوں کا اتمہاد. یہ جو ہے ابری ہوئی ہڈی جو ہے ہاتھوں میں ابری ہوئی ہڈی، یہ کہلاتی ہے گٹے. کیا کہلاتے ہیں؟ ٹخنے نہیں کہلاتے. پاؤں میں جو ابری ہوئی ہڈی ہے وہ ٹخنے کہلاتے، اور ہاتھوں میں جو ہڈی ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے وہ گٹے کہلاتے. یہ اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ لوگوں کو کنفیوز ہوتا ہے. بعض لوگ کھانا کھانے کی سنت گنا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں دونوں ہاتھ ٹخنوں سمیت ہونا، اور وضو کے فرائض بتا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں دونوں پاؤں گٹوں سمیت ہونا. سب گڑ گوبر ہو جاتا ہے. تو ان میں آ گیا کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یہ گٹے اور ٹخنے کا فرق نہیں معلوم ہوتا. اسی طریقے سے دائیں اور بائیں کا فرق نہیں معلوم ہوتا. بس یاد تو کر لیتے ہیں دائیں بائیں، لیکن معلوم نہیں ہوتا دائیں کسے کہتے ہیں بائیں کسے کہتے ہیں. بہت آسان سا سمجھنے کا طریقہ ہے. دائیں کہتے ہیں رائٹ کو، سیدھے کو. بایاں کہتے ہیں با جہاں پر آئے جس کے شروع میں اس کا مطلب الٹا. لیفٹ کو بایاں کہتے ہیں. تو بہرحال یہ ہاتھوں میں ابری ہوئی ہڈی کیا کہلاتے ہیں؟ گٹے. گٹے سے ادھر ادھر، گٹے سے ادھر ادھر یہ ستر ہے، یعنی اس کا چھپنا ضروری ہے. گٹے سے ادھر ادھر ہے، یہ اگر نہ چھپایا جائے تب بھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا چھپانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ ستر میں نہیں آتا. یہ چہرہ، پیشانی کے لیے سے یہ اتنا چہرہ عورتوں کا یہ ستر سے باہر ہے. سمجھ میں آ گیا؟ 2 ہو گئے. تیسرا پاؤں، دونوں پاؤں ٹخنے سمیت، ٹخنے سے نیچے، ٹخنے سے نیچے تک یہ دونوں پاؤں نہ کہہ کے یہ کہہ لو قدم. دونوں قدم جو ہے ستر سے باہر ہے. ان چہرہ، دونوں ہاتھ اور قدم یہ کھلے رہے، اور بعد باقی کا سارا بدن ڈھانپنا ضروری ہے، جس کو ستر کہتے ہیں. لہذا اگر ستر کچھ کھلا رہ گیا اور اتنی دیر تک کھلا رہا نماز میں جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیا جائے، یعنی مان لو 60 سیکنڈ، 1 منٹ یا 30 سیکنڈ مان لو، اگر اتنی دیر تک یہ کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ نماز سے پہلے جو 7 چیزیں شرط ہے نا، یہ 7 چیزیں نماز کے شروع کرنے سے نماز کے ختم تک رہنی چاہیے. درمیان میں کوئی چیز نہیں رہی تو نماز نہیں ہوگی. مثلا آپ نے جب نماز شروع کری اس وقت آپ کا ستر جو کہا، لیکن درمیان نماز میں موری اونچی ہوئی اور نیچے کر لی تو کوئی بات نہیں، لیکن جو ہے کھل گئی اور اتنی دیر تک کھلی رہی تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز خراب ہو جائے گی. سمجھ میں آ گیا؟ آگے سمجھ میں. لہذا اگر کسی نے نماز ایسی حالت میں پڑھی کہ اس کا ٹراؤزر یا اس کا پائجامہ یا اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی، یعنی کہ نصف پنڈلی تک تھی یا یہ تھی، تو اب ایسی صورت میں ہر عضو، ہر انگ
ہر پارٹس آف باڈی کا 1/4 اگر کھل گیا اور اتنی دیر تک کھلا رہا جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے گا، تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، دوبارہ سے نماز پڑھنا واجب اور ضروری ہوگا۔ آگے سمجھ میں